الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بالکل آخر حصہ ہماری تشریح میں زیر درس ہے، اور آج انشاءاللہ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد ہم آخر میں خلاصہ تفسیر اور اس رکوع کو مکمل کریں گے. گزشتہ 2-3 ہفتے سے ایک موضوع سلسلہ وار جاری ہے معمول کے مطابق، اور وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کی ساری تفصیلات لفظی اعتبار سے اور شریعت کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ مشکل ترین موضوعات میں سے ایک موضوع آپ حضرات کی محبت، توجہات اور اپنے اساتذہ بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں خیر عافیت کے ساتھ پورا ہوا، اور دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف فرمائیں اور ہم کو خیر کی طرف، خیر کی راہوں پر گامزن فرمائیں. میں گزشتہ ہفتے نشست کے آخر میں تزکیہ نفس یعنی دل کو پاک کرنے کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا تھا. ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں تزکیہ نفس اور دل کو پاک کرنے کی فضیلت، اہمیت کے معاملے میں. قرآن کریم میں آیات کا اور احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں احادیث کا انبار لگا ہوا ہے. اگر ہم صرف احادیث کو بھی نقل کرنے جائیں تو ایک بڑا وقت درکار ہوگا، اور اگر صرف قرآن کی آیتوں کو بھی کوٹ کرنا شروع کریں تو بھی ایک بڑا وقت درکار ہوگا. میں نے جو ضروری باتیں تھیں اور جن باتوں پر سے قرآن کریم میں ہمارا بار بار گزر ہوگا ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تزکیہ نفس کے سلسلے میں اور دل کو پاک کرنے کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں یہ اہم بات ہے کہ خود اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ فرمایا. آپ میں سے جو حضرات رمضان المبارک کی سیرت النبی کی فجر بعد والی نشستوں میں حاضر رہتے ہوں گے، دور دراز والے لوگ تو خیر نہیں رہتے ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا تھا. جیسے ہمارے یہاں ہارٹ سرجری ہوتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. سیدنا جبرائیل اور دوسرے ملائکہ نے یہاں باقاعدہ آپ کو نشتر لگائے اور آپ کا قلب اطہر باہر نکالا. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے وہ نشان بھی دیکھے جہاں سے آپ کا قلب اطہر نکالا گیا تھا، اور اس کا تزکیہ، اس کا تصفیہ، اس کا تجلیہ کیا گیا تھا، یعنی اس کو منور کیا گیا تھا. اور سیرت کی کتابوں میں تقریباً یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری حیات طیبہ میں 5 دفعہ
تزکیہ ہوا ہے. بعض نے اس سے کم بھی لکھا ہے, بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے, لیکن 5 دفعہ میڈیم ہے, ہر ایک اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے. احادیث مختلف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اللہ نے مختلف مرتبہ بچپن میں بھی کیا, اور اسی طریقے سے معراج میں جب آپ جا رہے تھے اس وقت بھی کیا, اور بھی دیگر معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا گیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا اور اپنی امت کا قلب کا بار بار تزکیہ کیا ہے. یہ تزکیہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اللہ جل جلالہ نے تزکیہ کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کئی دفعہ آپ خود نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے. ہم کو یاد ہونا چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها. اے اللہ میرے دل کو تقوی کے نور سے منور کر دے, اور اس کا ایسا تزکیہ کر اور اس کی ایسی صفائی کر جیسے صفائی کرنا تجھے پسند ہے. یہ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے. ہمارے یہاں نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے, نمازوں کے بعد اس دعا کو مانگا جاتا ہے, اور چلتے پھرتے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آج جو 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ ذرا بڑا اہم ہے. اس کو آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. تزکیہ نفس اور دل کو پاک کرنا یہ صرف اسلامی تعلیمات کا حصہ تو ہے ہی, لیکن یہ انسانی ضرورت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تزکیہ نفس پر صرف اسلام نے ہی زور دیا ہے. بے شک اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے, بلکہ میں گزشتہ نشستوں میں اس بات کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقصدوں کا مقصد تزکیہ نفس ہے. دیکھیے, تعلیم کتاب اور تعلیم معنی کتاب یعنی کتاب کے یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو سکھانا, پھر ان الفاظ کے معنی کی وضاحت کرنا, پھر امت کے ہر فرد کو حکمت سمجھانا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا. اس پر گزشتہ مجلسوں میں بات ہو چکی ہے. لیکن ان مقصدوں کا مقصد یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو؟ جیسے بھینس اس لیے خریدی کہ دودھ ملے, دودھ اس لیے نکالا کہ مکھن نکلے, مکھن اس لیے نکالا کہ گھی نکلے. تو بھینس خریدنا, دودھ نکالنا, مکھن نکالنا, یہ تینوں بھی مقصد ہیں, لیکن ان مقصدوں کا مقصد یہ ہے کہ گھی نکلے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم کے الفاظ سکھائے, الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معنی سمجھائے, اور پھر ان پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا. ان تینوں کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے. تو مقصد کا مقصد اسلام میں کیا ہے؟ کہ دل پاک ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں بار بار ہر ہفتے خطبے میں تلاوت کر رہا ہوں, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, کہ اللہ تمہارے چہروں کی طرف, مکھڑوں کی طرف نہیں دیکھتا, اور نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا کلو وزن ہے. اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ کی نظر جب بھی انسان پر جاتی ہے تو دل پر جاتی ہے. اور وہ سورہ شعراء کی آیت ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب پر قرآن نازل کرنا شروع کیا نا, تو اس جسم پر نازل نہیں ہوا, بلکہ کہا علی قلبک, اے نبی یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں آپ کے دل پر. معلوم ہوا کہ ہر خیر اور ہر رحمت اور ہر فضل اللہ کی طرف سے بندے کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کے متوجہ ہونے کا پہلا محل اور پہلی جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کا دل. اب دیکھو, اگر یہ دل گندا ہے تو اوپر سے کتنا بھی بڑا فضل آئے گا, وہ دل میں اترنے کے بعد فضل کے بجائے نقصان بن جائے گا.
اس کو میں نے مثال دے کر اس طرح سمجھایا تھا کہ اگر برتن گندا ہو تو اس کے اندر ڈالی جانے والا کتنا بھی اچھا دودھ ہو، کتنی بھی اچھی غذا ہو، اس موجودہ گندگی کی وجہ سے وہ غذا کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی۔ برتن اگر گندا ہے، اس میں آپ نے صاف ستھرا دودھ ڈالا، وہ دودھ انڈیلتے ہی پھٹ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ برتن گندا تھا۔ اللہ ہم سب کے قلوب کو صاف اور مزکہ فرمائے۔ آج کی نشست میں 2-3 چیزیں بڑی اہم بتاؤں گا، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس صرف ایمانی ضرورت نہیں ہے، انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ لاجیکلی بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں ہم کو کسی دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا قرآن، نبی کی سیرت، احادیث اور صحابہ کا اسوہ، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں دل پر اور دماغ پر بات اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کسی روشن خیال کو پیش نہ کیا جائے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، مغربی دنیا میں، ویسٹرن کلچر میں ایک بہت بڑا نام ہے فرائیڈ کا۔ اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ کرنے والا، تجربے کرنے والا، ماہر ترین آدمی اس دنیا میں گزرا ہے۔ وحی کا نور اور ایمان کا نور نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ کہ اس کے تجربات ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جو باتیں اس نے کہی ہے ان کو کہنا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی تکلیف کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے، یا یوں کہو کہ اس کے جو شاگرد ہوئے، چیلے ہوئے، انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ کیا تجربہ کیا؟ کہ ایک بڑے بند کمرے میں کچھ نوجوان بچوں کو بیٹھایا، جن کی نئی نئی عمر تھی، 15، 16، 20 کے اندر، اور ان بچوں کو کچھ کھانے کی چیزیں دی، چاکلیٹ ہیں اور مختلف کھانے کی چیزیں ان کے حوالے کی، اور ان بچوں سے کہا کہ بچوں یہ چیزیں اپنے پاس رکھو، ہم 3-4 گھنٹے میں آتے ہیں، جب ہم آ جائیں گے تو ہم سب مل کر کھائیں گے، ابھی اس کو کھانا مت، اس کی پیکنگ بھی مت کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ ٹیچر کلاس روم سے چلے گئے اور بچوں کے پاس انہوں نے وہ کھانے کا سامان چھوڑ دیا۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد جب وہ سارے ٹیچر واپس کلاس روم میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کلاس روم میں کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے وہ چاکلیٹ اور وہ کھانے کی چیزوں کے پیکٹ پھاڑ کر کھا لیے، اور کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے ان پیکٹس کو پھوڑا بھی نہیں اور نہ اس کے اندر کی کوئی چیز کو کھایا، جیسے دیا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ خیر، یہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، جن بچوں نے کھا لیا تھا ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آنے میں تھوڑے لیٹ ہو گئے، لیکن جنہوں نے نہیں کھایا تھا ان کو شاباشی دی۔ وہی جو بچوں کی تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر ان بچوں پر 25-30 سال تک نظر رکھی گئی۔ تو جن بچوں نے چاکلیٹ اور وہ کھانے کی چیزیں کھا لی تھی، ان بچوں کی 25 سال کی، 30 سال کی زندگی کے بعد یہ حالت ہوئی کہ وہ بچے نہ اپنی بیوی کو سنبھال سکے، نہ لائف میں وہ کوئی خاص اچیومنٹ، کوئی خاص کامیابی پا سکے، نہ زندگی میں وہ کسی بڑی منزل تک پہنچ سکے۔ ان میں سے کوئی ہائی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، یہ چیز ذہن میں رہے، اعلیٰ ترین تعلیم کے باوجود ان میں سے کوئی بچہ پیپر بیچ رہا ہے، کوئی بچہ بریڈ بیچ رہا ہے، کوئی بچہ چھوٹے موٹے کارخانے میں چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے، حالانکہ ایجوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن بچوں نے چاکلیٹ نہیں کھائے تھے، ان بچوں پر جب نظر رکھی گئی، ان کا جب 30-35 سال کے بعد کا زندگی کا نقشہ جانچا گیا تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے کوئی بڑا جج تھا، کوئی کسی اسٹیٹ کا بڑا عہدیدار تھا، تو وہ سارے کے سارے بچے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی، جنہوں نے کھانے کی چیزیں نہیں کھائی تھی اور اپنے کہنے والوں کی بات پر عمل کیا تھا، ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے بڑے کامیاب تھے، اور جنہوں نے کھا لیا تھا ان کی زندگی بکھری ہوئی تھی۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے لکھا ہے، اگرچہ کہ انہوں نے اس کو سیلف کنٹرول کا نام دیا ہے، یہی چیز اسلام میں تزکیے کی ٹرم بن گئی۔
ہمارے نزدیک دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کا ثواب بھی اہم ہے. میں گزشتہ ہفتے اس کو سمجھا چکا ہوں. لیکن چونکہ ان کے یہاں آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں اس دنیا میں کھا لو پی لو, بوریا بستر بیچ کر سو جاؤ, ختم بات, مرا گئے مٹی ہو گئے. ہمارے یہاں چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے, لیکن اس زندگی کو بھی ہم نے دارالعمل کہا ہے نا. یہاں بھی تو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا نا, یہ جو کارخانہ سجایا ہوا ہے. انہوں نے لکھا کہ جن بچوں کا دل کنٹرول کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے وہ آگے چل کر کامیاب زندگی. اب آپ ذرا اس تجربے کی روشنی میں ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجئے. اس بچی سے جس سے پسند کا نکاح ہوا ہے, ہمارا نوجوان 2-4 سال سے زیادہ زندگی بتا نہیں پا رہا. بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اپنی ابھی کے یہ جو کرنٹ بچے ہیں نا, یہ 2-4 سال میں تو اب اتنا بگاڑ آ گیا ہے, موبائل نے جس لیول پر بگاڑ کو لے گیا ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. کتنے بچے ایسے ہیں جو شادی کرنے کو تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ ان کا سیلف کنٹرول, تزکیہ نفس برائے نام ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہی کوئی نہیں, انہوں نے اپنے باطن کو بنایا ہی کوئی نہیں. ایک لڑکی تھی سامنے, وہ پسند آ گئی, اس سے نکاح کر لیا, اور پھر جب اس کی اندرونی حالت کھل کر سامنے آئی تو دھڑلے سے طلاق دے دی. ارے بیٹا, جس بچی کے لیے, جس لڑکی کے لیے تم نے اپنے ماں باپ تک کو تھو کر دیا تھا, آج تم اسی بچی کو ٹھکرا رہے ہو. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دل بولو صاف نہیں. اللہ ہم سب کے قلوب کو مصفا فرمائے. اور ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ نے یہ جو یوگا چلتا ہے, یوگے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں یوگا چلتا ہے ہندوستان میں, صدیوں سے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اب تو اس کو خیر اٹھایا جا رہا ہے اور اب یوگا ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد بھی انہوں نے یہی بنایا ہوا ہے تاکہ دل مضبوط ہو جائے اور بدن بھی مضبوط ہو جائے. تو یہ چیزیں وحی کا نور اور ایمان کا نور نہ ہونے کی وجہ سے افراط اور تفریط, یعنی بیلنس نہیں ہے اس میں. اسلام نے جو تعلیمات بتائی ہیں اس میں اتنی جامعیت ہے اور اتنا زبردست پاور ہے کہ اگر کوئی اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے قلب کا تزکیہ, تصفیہ اور صفائی کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس دنیا میں بھی ایک ایسا آدمی بنے گا جو انتہائی آئیڈیل ہے. ذرا آپ دیکھیے, یہ جو خلافت عثمانیہ, ابھی 2-3 سال پہلے وہ ترکی فلم انڈسٹری نے ایک ارطغرل سیریز چلائی تھی. میں نے تو نہیں دیکھا, ایک ایپیسوڈ بھی نہیں دیکھا, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ بہت طرح کے فتوے آئے, لیکن نہیں دیکھنا چاہیے. جس چیز نے ارطغرل کو ارطغرل بنایا وہ قرآن کریم کا نور تھا. ہم قرآن کو چھوڑ کر نہ ارطغرل میں پڑ گئے, اور آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہوگی. بڑی بات یہ ہے, سچی بات تو یہی ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہوگی. میں تو اس کو اپنے طالب علمی کے زمانے میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں. ہمارے لیے تو وہ ہسٹری ریکارڈ ہے, تو ہمارے یہاں تو پڑھایا جاتا ہے. اب یہ جو خلافت عثمانیہ 600-700 سال تک چلی اور اس خلافت نے پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑے, اس کے پیچھے تصوف کا اور تزکیے کا نور تھا. وہ ابن العربی, قطب الدین, یہ سارے بڑے بڑے اولیاء اکرام کی قلب کا نور اس کے پیچھے لگا ہوا تھا, تو انہوں نے اتنی بڑی کامیابی پائی. آج مسلمان پولیٹیکل لیول پر, تعلیمی لیول پر, مالی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے ہر معاملے میں زوال کا شکار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل صاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی. بعض مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہوگا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں, لیکن ہم اللہ کی رحمت کا جو نور اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن گندا ہے. جو چیز بھی اوپر سے اتر رہی ہے یا نیچے سے جا رہی ہے وہ ساری کی ساری اس برتن میں پہنچنے کے بعد گندگی میں کنورٹ ہو جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع حدیث ہے جو میں نے پچھلے یا اس سے پہلے والے ہفتے میں بھی کوٹ کیا تھا, کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سنو, انسان کے بدن میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو گیا, اور اگر وہ گندا ہو گیا تو سب گندا ہو گیا. صحابہ نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب, سنو وہ تمہارا دل ہے. اگر یہ صحیح ہو گیا نا تو بس سب کچھ صحیح ہو گیا.
تصوف کی زبان میں اور صوفیزم کی زبان میں دل کو انسان کے بدن کا حوض یعنی پانی کی ٹنکی کہا جاتا ہے. یہ مسجد کے 4تھے 5ویں مالے پر پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے. آپ بتائیے اگر اس کے اندر کوئی مردار چیز گر جائے تو ان نلوں میں صاف پانی آئے گا؟ پانی گندا رہے گا. آپ اس میں چاہے آب زمزم ڈالو، لیکن جیسے ہی وہ اس ٹانکی میں اترا ان نلوں تک پہنچنے میں وہ پانی بدبودار ہو جائے گا. اور اب ایک اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے، بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے. بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تک تزکیے کے حوالے سے جتنا کچھ کہا گیا یہ بات ان سب میں سب سے زیادہ اہم ہے. دیکھیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور ایکسپریمنٹ کا دور ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی کتاب پڑھی یا کوئی بات سن لی، وہ دل کو لگ گئی تو لوگ اس چیز کو اپنا لیتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا. اب وہ دور ختم ہو گیا. اب چالاکیوں کا، چال بازیوں کا اور آپ کیا کہیں گے ہوشیاریوں کا دور ہے. آدمی کسی بھی چیز کو اس وقت تک ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوتا نہیں ہے اس دور میں جب تک اس کی کوئی شکل نہ دیکھ لے کہ یہ چیز دنیا میں ہے بھی یا نہیں. اب جو ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں غیر مسلم بکھرے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتابوں میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کیا موجودہ مسلمان ان باتوں پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، اس کا پرفارمنس کیسا ہے وہ دیکھتے ہیں. پریکٹس کیا ہے. اگر پریکٹس پرفارمنس صحیح ہے تو دنیا اسلام قبول کرنے سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی بد اخلاقیوں کو، اپنی بد عملیوں کو یہ کہہ کر سیٹسفائی کرتے ہیں کہ جی اسلام اچھا ہے، مسلمان برا ہے. سبحان اللہ، یہ چالاکی پہلے چل گئی چچا، اب نہیں چلنے والی. اس لیے کہ پہلے کا دور الگ تھا، اب کا دور الگ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات اچھی لگ گئی کسی کتاب میں، کسی بورڈ پر، تو لوگ اس کو اپنا لیا کرتے تھے. اب کیا ہے، یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل دیکھو کیسا ہے. یہ دور کا ہے ایکسپریمنٹ کا دور ہے، تجربے کا دور ہے. چونکہ سائنس انتہائی عروج کو پہنچ گئی ہے، اور اس معاملے میں اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو مثالیں دیتا. آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر کتنے نوجوان عیسائی، کتنے نوجوان ہندو، کتنے نوجوان سکھ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں میں تلاش کیا. جب تلاش کیا تو اگر اس کا نمونہ اور سمپل مل گیا تو انہوں نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا، اور اگر نہیں ملا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ باتیں صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کی ریئلٹی نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے نا. ابھی کرن میں مثال دوں آپ کو، شاید 2-2.5 مہینہ بھی نہیں گزرا، ایک خوبصورت بچی ویسٹ کی، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا. وہ شاید کوئی ایکٹر بھی ہے، اداکارہ ہے، مجھے پکا سارا معلوم نہیں ہے. آپ میں سے کسی نے ویڈیو بھیجا. اس نے یہ تجربہ کیا، اس نے جو ہے تو یہ اسٹڈی کیا کہ اسلام میں عورت کو بہت عزت ہے، اور یہ حقیقت ہے، اسلام سے زیادہ عورت کو کہیں عزت نہیں ہے. اس نے یہ چیز پڑھی. اس چیز کو پڑھنے کے بعد اس نے سارے مذہب کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو گھمایا. کبھی وہ سکھوں کے پاس گئی، کبھی وہ ہندوؤں کے پاس گئی، اور اس نے لین دین کیا. تو اس کو معلوم ہوا کہ ہر مذہب میں اور ہر مذہب کے ماننے والوں میں عورت کو ویسی عزت نہیں ہے جیسی عورت کا حق ہے. اس نے دیکھا کہ خود میرا اپنا مذہب یعنی عیسائیت، وہ کرسچن ہے، وہ کہتی ہے کہ خود میرے اپنے مذہب کا یہ حال ہے کہ میرے مذہب کے ماننے والے عورت کو محض ایک جنسی لذت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. پھر اس نے ہر مذہب کا تجربہ کیا، ہر مذہب کے ماننے والوں کا تجربہ کیا، تو ہر مذہب میں تقریباً اس کو یہی ملا. پھر اس بچی نے امریکہ کی کئی لوکل ٹرینوں میں، لوکل بسوں میں اور سوشل چوراہوں پر تجربہ کیا جہاں مسلمان ہوتے ہیں. اس نے کئی مسلم بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا
کہ لوکل ٹرین میں مثال کے طور پر سفر کر رہی ہے تو لوکل ٹرینوں میں پکڑنے کے ہتھے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو ان ٹرینوں کے وہ جو ہتھے ہوتے ہیں ان پر کھڑے ہو کر اس بچی نے مسلم نوجوان بچوں کو ٹچ کیا. اس کے تجربے کا اپنا ایک انداز تھا. اس نے ٹچ کیا اور یہ دیکھا کہ بھلا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی طرف سے کیا رپلائی آتا ہے. اگر تو دوسرے مذہب والوں کی طرح مسلمان بھی یہی سلوک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف کتابوں کی چیز ہے، حقیقت کی چیز نہیں. لیکن اس نے 10-12 تجربے کیے، 10-12 میں سے 10 بچے اس کو ایسے ملے جنہوں نے ٹچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے بچایا. اس بچی نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور یہی وہ مذہب ہے جس میں ایک عورت کو اس کا حق مل سکتا ہے. کیونکہ ایک نوجوان بچہ ایک حسین لڑکی کو چھیڑنے سے اس کی طرف سے دعوت ملنے کے باوجود بھی قبول نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لندن کے امام صاحب کا واقعہ. دیکھو دنیا نا ہم کو اسٹیج پر بٹھا کر ہمارا پرفارمنس دیکھ رہی ہے اور ہمارا یہ حال ہے، اللہ نہ کرے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس پرفارمنس کو ادا کرتے وقت اور اس کو عمل میں لاتے وقت ہے نا ایک دم جو حق اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. وہ وقت نکل رہا ہے. لندن کے ایک امام صاحب اپنے گھر سے اپنی مسجد تک بس میں جاتے تھے، لوکل بس میں. تو اس بس کا وہ جو ٹکٹ بنانے والا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنڈکٹر. ہاں وہ کنڈکٹر عیسائی تھا اور وہ اپنے مذہب سے پریشان تھا، اس کو تبدیل ہونا تھا. اس نے کئی معاملے میں ہر مذہب میں اپنایا اور اس کے اپنانے کا طریقہ، یہ چیز بہت زیادہ عام بھی ہوئی 3-4 سال پہلے. سوشل میڈیا پر بھی اس کو بہت پھیلایا گیا اور کئی اسپیکرز نے اس پر بولا. اس نے ہر مذہب کے ماننے والے کو جو اس کی بس میں سوار تھا کنڈکٹر ہونے کی حیثیت سے ٹکٹ کے واپس پیسے زیادہ دیے. تو کئی مذاہب میں اس نے اور کئی مذاہب کے ماننے والوں میں اس نے یہ چیز دیکھا کہ ہر مذہب والا زیادہ پیسے جیب میں رکھ لیتا ہے. وہ جان بوجھ کر 1-2 روپیہ زیادہ دے دیتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ ہر مذہب کے ماننے والا 1-2 روپیہ اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے. اب اس نے اس مسجد کے امام صاحب پر نظر رکھی کہ یہ واحد آدمی ہے، مسلمان ہے اور دیکھنے میں بھی اس کا مکھڑا بڑا اچھا ہے، جبہ کبا ہے، داڑھی ہے، یہ ہے وہ ہے اور امام ہے مسجد کا، کوئی بات کی کمی نہیں. اس نے مولانا صاحب کو بھی واپس 2-3 روپے زیادہ دیے، زیادہ نہیں 2-3 روپے بس. لندن کی جو کرنسی ہے اس کے حساب سے کچھ پیسے اس نے زیادہ دے دیے. اب امام صاحب نے گڑبڑ میں وہ پیسے جیب میں رکھ لیے اور امام صاحب نماز کے لیے چلے گئے. جب گھر امام صاحب گئے تو دیکھا کہ کنڈکٹر نے جو پیسے دیے تھے وہ زیادہ تھے. تو امام صاحب نے سوچا کل اسی بس میں سفر کر کے کنڈکٹر کو واپس میں لوٹا دوں گا. لیکن اتفاق کی بات کہ امام صاحب اب لوکل بس تو لوکل بس ہوتی ہے، اس میں رش ہوتا ہے، واپس کرنا بھول گئے. دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن گزرتا گیا. ایک دن امام صاحب نے بس میں چڑھتے سے ہی برابر اس کنڈکٹر کو پکڑا اور پکڑ کے کہا بھئی یہ تمہارے 3 روپے میرے پاس زیادہ رہ گئے ہیں، یہ آپ رکھ لو. میں 4-5 دن سے پریشان ہوں آپ کو لوٹانے کے لیے، لیکن ہر دن بس میں رش رہتا ہے، میں واپس کرنا بھول جاتا ہوں. اس کنڈکٹر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور آپ مجھے کلمہ پڑھا دو. دنیا تجربہ کر رہی ہے اور اس تجربے میں وہی مذہب کے ماننے والے کامیاب ہوں گے جس مذہب کی تعلیمات اور مذہب کے ماننے والوں میں 100% یکسانیت اور ایکوالٹی رہے گی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلام اچھا، اسلام کے ماننے والے غلط، چچا یہ تھیوری غلط ہے، یہ چال بازی پہلے چل گئی، اب اس ایکسپیریمنٹ کے دور میں نہیں ہے. اب تو ہمارے انڈیا کے یو پی ایس سی کے سلیبس میں بات پڑھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مذہب نہ اچھا ہے نہ برا ہے، ہر مذہب اپنے ماننے والوں کی وجہ سے اچھا بنتا ہے اور ہر مذہب اپنے ماننے والوں کی وجہ سے برا بنتا ہے کہ نہیں؟ یو پی ایس سی کے سلیبس میں بات. اب آپ یہاں یہ چالاکی نہیں کر سکتے کہ اسلام اچھا ہے ماننے، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ تھیوری 100% صحیح ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر کھرے اترتے ہیں، اب اسلام کی تعلیمات پر مسلمان کتنے کھرے اتر رہے ہیں، آپ کو اگر اس کا جائزہ لینا ہو تو آپ کبھی
مولانا کلیم صدیقی صاحب اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائے، ظلم کے تسلط سے ان کو آزادی دلائے اور ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ اس وقت ایک بڑی سنت کی ادائیگی سے وہ گزر رہے ہیں جیل میں۔ ان کی کتاب ہے وہ کیا نام ہے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی وہ جو کتاب ہے، کسی نہیں آپ کی امانت نہیں، وہ کئی ولیومز میں جو چھپی ہے، نسیم ہدایت کے جھونکے، ماشاءاللہ کئی جلدوں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ مجھے واقعات یاد نہیں رہتے، خلاصہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک جین فیملی نے اسلام قبول کیا، پورے کے پورے جین 8-10 لوگ اسلام میں آئے۔ اب وہ تو جین، جس فیملی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا وہ فیملی انتہائی نپٹ جاہل۔ اس مسلم فیملی کے دماغ میں یہ تھا کہ اسلام میں گوشت کھانا فرض ہے۔ وہ جین فیملی مسلمان تو بن گئی، لیکن مسلمان بننے کے بعد یہ مسلم فیملی ان کو فورس کرنے لگی کہ دیکھو اسلام میں گوشت کھانا فرض ہے، آپ جب تک گوشت نہیں کھاؤ گے تب تک اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوگے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ گوشت کھانا فرض نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سنت ہے، اللہ کے نبی کو پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بیچارے جین لوگ گوشت سے ویسے ہی پریشان، ان کو گھن آوے، اور یہ مسلم فیملی جہالت کی وجہ سے ان پر گوشت پیش کرے۔ جس دن بقرعید کا دن آیا نا تو یہ مسلم فیملی نے بڑے بڑے گوشت کے کچے لوتھڑے ان کے منہ میں بھر دیے۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے اور معتبر عالم نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے سارے ثبوت زندہ ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جین حضرات جو اسلام میں داخل ہوئے تھے واپس۔ تو یہ تھیوری حضرت اب نہیں چلنے والی کہ اسلام اچھا ماننے والے برے نہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے مذہب کا ماننے والا کیا عمل پیش کر رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ایک اتھل پتھل مچی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے 10-15 دن میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب دلتوں نے کون سا مذہب قبول کیا؟ بدھزم۔ کیوں یہ ہوا؟ اس لیے یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے پرفارمنس سے، مسلمانوں کے پریکٹس سے اور عمل سے متاثر نہیں ہو سکے۔ اور بڑی بات آپ کو یہ عرض کروں کہ 30 لاکھ مرہٹے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو عملی طور پر، باتیں نہیں چچا، باتیں ختم کرو، اگر ہم نے عملی طور پر اپنے آپ کو اعلیٰ کردار والا بنا کر پیش نہیں کیا، اگر ہم نے عملی طور پر اپنے آپ کو صحیح پرفارمنس والا بنا کر پیش نہیں کیا، تو یہ 30 لاکھ مرہٹے ابھی تمام ہندوستان کے مذاہب پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں۔ جو ان کو بھا جائے گا یہ 30 کے 30 لاکھ اس میں داخل ہو جائیں گے، ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے، جیسے ابھی 1 لاکھ دلتوں کے معاملے میں ہوا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس حوالے سے ہم کو ذرا سنجیدگی عطا فرمائے۔ یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے گزشتہ 3-4 ہفتوں سے جو گفتگو چل رہی تھی، یہ اس کی بالکل اس کا آخری پوائنٹ تھا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے قلب کو صاف کرنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا مقصد المقصد ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے، اور عام طور سے اس کو قرآن کریم کی تفاسیر میں اور اکابر کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ کیا امراض ہیں، وہ کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک ایمان والے کا دل اللہ کی بڑی سے بڑی رحمت کو بھی زحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ساری باتیں میں وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوئی، ایمان والے کے قلب پر اتری، لیکن قلب گندا تھا تو وہ رحمت زحمت میں بدل گئی۔ تو ایسا دل میں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا خیر شر میں بدل گیا؟ اور کون سی وہ بیماریاں تھی جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اترنے والا خیر شر میں بدل گیا؟ وہ تمام کے تمام پوائنٹس اور وہ تمام کے تمام امراض علماء مفسرین نے، محدثین نے اور صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ نمبر 1، شہوت البطن۔ شہوت البطن کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی خواہشات کو پورا کرتے رہنا۔ یہ دل کا ایک اور نفس کا ایک بہت بدترین مرض ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے جینا اور ایک ہوتا ہے، بولو، جینے کے لیے کھانا۔ اسلام نے جہاں جینے کے لیے کھانے کی بات آتی ہے منع نہیں کیا ہے، بے شک کھاؤ،
کوئی ممانعت نہیں ہے، اچھے سے اچھا کھاؤ۔ ہمارے جو مجدد تصوف ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو سلاسل کے جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آخری دور میں ہم اپنے پاس آنے والے لوگوں کے قلب کا تصفیہ اور تزکیہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، اچھی غذا کھلاتے ہیں، تاکہ ان کا دل ہماری طرف اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کی طرف آمادہ ہو۔ لیکن کھانے کو ہی زندگی کا مقصد بنا دینا، یہ سال میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ اگر بھیونڈی چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اٹھے چھٹے ہر دن کہاں تو بولے بھیونڈی، مغرب کے بعد سے نکلتا ہے فجر کے قریب قریب آتا ہے، نہیں، یہ آپ اپنے پیٹ کے غلام بن گئے، یہ آپ اپنے پیٹ کے غلام بن گئے، اور اس غلامی میں آپ نمازیں بھی اڑا رہے ہیں، اس غلامی میں آپ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہو گئی شہوت البطن، اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ پیٹ کے اور زبان کے چسکاروں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنے کو شریعت نے منع بھی کیا ہے۔ آپ کو اتفاق سے KFC اور میکڈونلڈ پسند آ گیا، اب آپ حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر جب چکن کھا رہے ہیں تو کیا بولے KFC، جب چکن کھا رہے ہیں تو میکڈونلڈ، کوئی حرام حلال کی پرواہ نہیں آپ کو، اس میں کیا ہے، وہ کمپنیاں کیا آپ کو کھلا رہی ہیں، بس زبان کو اچھا لگانا، آپ اس شہوت کو پورا کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، اور یہ وہ تگ و دو ہے کہ اس کے پیچھے چلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ 3 لوگوں پر ہر حال میں غصہ کرتے ہیں، ہر حال میں۔ اگر یہ 3 لوگ خانہ کعبہ میں بھی داخل ہو جائیں وہاں بھی اللہ ان کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ہر وقت کھاتا رہے یا کھانے کی سوچتا رہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کب جمعے کا بیان ختم ہوتا ہے اور کب میں بھاگتا ہوں دلی دربار۔ دیکھو میں منع نہیں کر رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسی کو زندگی کا مقصد بنا دینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک دوسرا ہے شہوت الفرج، شرمگاہ کی شہوت، آپ اسی کو پورا کرنے میں، حالانکہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، 1 نہیں 4 کی اجازت دی ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن کچھ ضابطے، کچھ قانون اور کچھ رولز یہاں لاگو کر دیے ہیں، جو ان کی پابندی، ان کی حد میں رہتے ہوئے 4 شادیاں کرے گا، اسلام اس کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھے گا۔ تو شریعت نے روکا نہیں ہے، شریعت نے غلط کاموں سے اور حدود کو تجاوز کرنے سے روکا ہے۔ شہوت الفرج۔ تیسری چیز ہے شہوت العین، ذرا توجہ سے سنیے، شہوت العین کہتے ہیں نظروں کا چسکارا، یہ عام بیماری ہے، اور بڑا پیارا جملہ ہے حزین الامت مولانا طارق جمیل صاحب کا، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کی شخصیت سے ہم کو خیر مزید حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو بڑے تجربات کیے ان میں سے ایک بڑا تجربہ بھی یہ ہے کہ وہ آدمی دل کے اعتبار سے کنگال ہو جاتا ہے، بے حیثیت بے وقعت ہو جاتا ہے، جو اپنی نظروں کو بری طرف جانے سے نہیں روکتا۔ ایسا آدمی نہ دین کا رہ جاتا ہے نہ دنیا کا رہ جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سنیے، وہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جس طرح غیر محرم کی جسم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر محرم کی تصویریں دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہمارے نوجوان آج کل اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ موبائل پر فوٹو دیکھنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ارے حضرت آپ غلط جا رہے ہو، شیطان نے آپ کو اور نفس نے آپ کو غلط پاٹھ پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چوتھا ہے شہوت اللسان۔ ہاں شہوت اللسان، اس کو بعض صوفیہ نے آفات اللسان کا بھی نام دیا ہے۔ شہوت اللسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس بولنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، حکمت کی تفسیر میں بات بتا چکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے حکمت انہی دلوں پر اترتی ہے جو دل اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ہر وقت بولتے رہو، اگر بولنے کو کچھ نہیں ہے تو غیبت شروع کر دی،
غیبت بھی ختم ہو گئی تو اب تہمت شروع کر دی، تہمت بھی ختم ہو گئی تو اب گالی شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں شہوت اللسان، بس بات کرنے کی، بس بولنا ہے، بھڑا بھڑ بھڑا بھڑ بھڑا بھڑ بھڑا بھڑ. بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی خانقاہ میں ایک دفعہ ایران سے ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے آپ سے بیعت کرنا ہے. حضرت نے بیعت کر لیا. وہ ایرانی شخص 1 سال حضرت کی خدمت میں رہا، بڑا پریشان رہا کہ یہ حضرت عجیب حضرت ہیں جو 1 سال سے نہ کوئی تقریر، نہ کوئی درس، نہ کوئی نصیحت، کچھ بھی نہیں، بس خاموش رہتے ہیں. نماز کے وقت کہتے ہیں لاؤ میرا وضو کا لوٹا، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کمرے میں گھس جاتے ہیں. لوگوں میں آتے بھی ہے تو بس بات کرتے نہیں ہے، خاموشی سے چلے جاتے ہیں. 1 سال کے بعد اس مرید نے حضرت خواجہ صاحب سے کہا کہ حضرت جانے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا پوچھی. اس نے کہا کہ 1 سال سے آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں، عام طور پر بڑے بڑے اللہ والے نصیحتیں کرتے ہیں، آپ تو کچھ ہی نہیں کہتے. حضرت نے فرمایا بھئی جو لوگ ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھ سکے وہ ہمارے بولنے سے کیا سیکھ سکتے ہیں. بگ 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 چوراہے بھرے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر کمنٹ بھرے ہوئے ہیں، ہماری زبان اور ہماری انگلیاں قابو میں نہیں ہے، بس بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں. آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور یہ جان کر متروں آپ کو بڑا آشچर्य ہوگا کہ پچھلی امتوں میں زبان کا روزہ ہوا کرتا تھا. ہمارے یہاں اللہ نے وہ روزہ نہیں رکھا، صرف کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے اور اس روزے کو ضمنی طور پر شامل کیا ہے. پچھلی امتوں میں اللہ نے زبان کے روزے کا حکم کہ 24 گھنٹے کوئی بات نہیں کرنی، خاموش. حضرت مریم کو روزہ قرآن نے نقل بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ 10 آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے دن بھر سے خاموش ہیں تو یہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے. اللہ ہم سب کو زبان کے فتنے سے محفوظ رکھے. 5ویں چیز ہے الکبر والعجب. یہ بھی دل کا ایک بہت بڑا مرض ہے، دل کا ایک بہت بڑا مرض ہے. کبر کا مطلب ہوتا ہے تکبر، یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اچھا سمجھنا، اتنا اچھا سمجھنا کہ دوسرے کی طرف سے اگر کوئی حق آتا ہے، سچ آتا ہے تو اس کو صرف اپنی بڑائی کی وجہ سے قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ایک بڑی مجلس کا انعقاد ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر دیکھیں گے. اور 6ٹھی چیز ہے الغیظ والغضب، یعنی بہت زیادہ غصہ. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو نا کیسا غصہ آتا ہے، قابو میں نہیں آتے. گاؤں دیہاتوں میں یہ کہاوت چلتی ہے کہ مسلمان بچے غصے کے اس لیے زیادہ شکار ہو چکے ہیں کہ بڑے کا گوشت بہت کھاتے ہیں. میں بامبے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو چکن چلتا ہے، چکن بڑا غریب ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بچے غصے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اصل میں آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرایا، اس لیے آپ کو بات بات پر غصہ آتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے. اور 7ویں چیز ہے الشح والبخل، یعنی مال کمانے میں اتنا لالچی ہو جانا. دیکھو اس کو توجہ سے سننا. ایک ہوتا ہے حرام طریقے سے مال کمانا اور ایک ہوتا ہے حرام طریقے سے مال بچانا. جس طرح حرام طریقے سے مال کمانا حرام ہے، ایسے ہی حرام طریقے سے مال بچانا بھی حرام ہے. شح کہتے ہیں آدمی کا ایسا لالچی ہو جانا کہ پیسہ کماتے وقت کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی عالم کوئی دیندار اگر کہے کہ ارے بیٹا یہ تو حرام ہے نا، ارے یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی حرام ورام نہیں ہے، سب حلال ہے، میں اپنی محنت. یہ تو دلیل اب چور بھی دینے لگ گئے کہ میں رات کو اٹھ کے بیٹھتا ہوں جی یہ تو میری حلال کی کمائی ہوئی. حضرت یہ نہیں. تو حرام کمائی صرف یہ نہیں ہے کہ حرام طریقے سے کما لیا، حرام کمانا بھی حرام ہے اور حرام طریقے سے بچانا. مثال کے طور پر ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہ دے کر اپنے مال کو بچا رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے. وصلی اللہ وسلم